نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان نقل کیا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں اکثر سنایا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو، اپنے احباب کو، اپنے بھائیوں کو، آج دوبارہ سنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو ہمارے معاشرے میں بیٹی کا حق، بہن کا حق، بیوی کا حق، یہاں تک کہ ماں کا حق کھا جاتے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے۔ اور عورت کے حقوق ادا نہیں کرتے، بلکہ عورت کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے۔ عورت بہن بھی ہو تو بھی نہیں دیتے، بیٹی ہو تو نہیں دیتے، بیوی ہو تو بھی نہیں دیتے، ماں ہو تو بھی نہیں دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اگر کوئی نیکی کرے، اتنا نیکی کرے، ایک نبی نہیں، 2 نبی نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 70 نبیوں جتنے اعمال کر لے، لیکن اگر وہ شخص کسی کا حق کھا کر مر گیا، کسی کو ناراض کر کے مر گیا، تو 70 نبیوں جتنے اعمال اس کے منہ پر مار کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں عام ہے، نہ بہن کو حق دیتے ہیں، نہ بیوی کو، اور نہ بیٹی کو، اور یہاں تک کہ ماں کو۔ میرے پاس یہیں کراچی کے ضلع سینٹرل کے ایک صاحب آئے جو کہ خود 20ویں گریڈ کے افسر، اور آ کر مسئلہ پوچھنے لگے کہ میری ماں کی پینشن ہے اور اچھی خاصی ہے، وہ اس میں کیا جائیداد میں میرا حصہ ہوگا؟ وہ ہمیں نہیں دیتی۔ آپ اندازہ کیجیے، میرا خون کھولتا ہے جب اس طرح کا کوئی مسئلہ پوچھتا ہے ماں کے خلاف۔ میرا دل کر رہا تھا میں اس کو گریبان سے پکڑ تھپڑ ماروں، لیکن مارا تو نہیں، دل کر رہا تھا۔ اس کو سمجھایا، پھر اس کی سمجھ میں تو نہ آیا، لیکن لاچار ہو کر وہ چلا گیا۔ تو خیر، اس کو یہ بھی بتایا کہ جس کے نام پر پینشن ہوتی ہے اسی کا حق ہے، وہ کسی کو دے یا نہ دے، کوئی دوسرا تقاضا نہیں کر سکتا، کوئی اس میں وارث نہیں بن سکتا، کوئی اس جائیداد میں وہ نہیں کر سکتا، اپنا حصہ یا ڈیمانڈ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ کوئی شخص عبادت کرتے کرتے جنت کے کنارے پہنچ گیا، لیکن کسی کا حق کھا کر مر گیا تو جہنم میں انہیں منہ گرا دیا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ کہتے ہیں جی بہن نے حق معاف کر دیا، کیا کبھی سنا ہمارے معاشرے میں کسی بھائی نے حق معاف کر دیا ہو بہن کے لیے؟ پھر بہن سے حق معاف کروا دیتے ہیں کہ جائیداد بھی بھائی کی، پلاٹ بھی بھائی کے، پیسے بھی بھائی کے، کاروبار بھی بھائی کے، کمپنی بھی بھائی کی، لیکن وہ بہن نے معاف کر دیا، کیا بھائی کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ پر ایک اعتراض یہ کیا تھا، ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک فتویٰ لینے گئے، جناب وہ بہن کا تو ہم نے جہیز دے دیا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا جب بہن نے جہیز دیا تو آپ کی شادی ایدھی صاحب نے آ کے کی تھی یا چھیپا صاحب نے کی تھی یا بل گیٹس نے کی تھی آپ کی شادی؟ آپ کی شادی پر خرچ تو بہن سے ڈبل آیا، ٹرپل آیا، بلکہ 4 گنا آیا۔ تو وہ بل گیٹس نے ادا کیے یا مودی نے ادا کیے یا شیطان نے ادا کیے؟ بہن کا جہیز آپ کو یاد ہے، لیکن اپنی شادی کے اخراجات آپ کو یاد نہیں ہے۔ بہن کا معاف کرنا یاد ہوتا ہے، بھائی معاف کیوں نہیں کر سکتا؟ تو ایسے معاشرے میں کیسے ترقی کرے گا، کیسے کامیاب ہوگا یہ معاشرہ؟ جو کھلم کھلا خلاف ورزی کرے، اللہ کی، اللہ کے رسول کی بغاوت کرے، تو یہ جو معاف کرواتے ہیں اور یہ جو اس طرح کی فنکاریاں کرتے ہیں، یوں سمجھے جہنم کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اس کو اللہ فرماتے تل کا حدود ہوگا کہ اللہ کی حدود میں جو گڑبڑ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ جو بہن سے زبردستی سائن کرواتے ہیں، بعض معاشرے میں بہنوں کو لے جاتے ہیں، کھانا کھلا دیتے ہیں، ایک سوٹ دلا دیتے ہیں اور ان سے لکھوا لیتے ہیں کہ جناب سارے حق معاف کر دیے اور سارے بھائی کے لیے۔ آپ اندازہ کریں، یوں سمجھے جہنم کا سرٹیفکیٹ لے لیا، جہنم کے حقوق لے لیے اور جہنم کا یہ ایندھن بھر دیا انہوں نے۔ 4 دن کی زندگی ہے، یہ گزر جائے گی۔ آپ نے بہن کا پلاٹ حاصل کر لیا، مکان حاصل کر لیا، جائیداد لکھوا لی، لیکن آپ کب تک جئیں گے، کب تک زندہ رہیں گے؟ آپ کو اس کا جواب بھی دینا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ آئیے طے کر لیجیے، اس کو پھیلائیے، اس کو بتائیے لوگوں کو کہ بیٹی ہو یا بہن ہو یا بیوی ہو یا ماں ہو، ان کے حقوق دینا پڑیں گے۔ دیے بغیر آپ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی برباد ہوں گے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے۔